رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 101 تک 5 آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی عداوت یعنی دشمنی، نمبر 2 یہود کے فسق یعنی خروج عن الطاعت، اور نمبر 3 ہٹ دروی ضد کو بیان فرمایا، اور نمبر 4 عہد شکنی کو بیان فرمایا. یہ 4 باتیں ہیں جن کا بیان ان 5 آیات کریمہ میں ہے. نمبر 1 یہود کی طرف سے عداوت، نمبر 2 فسق و فجور، نمبر 3 ہٹ درمی اور ضد، اور نمبر 4 عہد شکنی. اب آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری باتوں کی وضاحت عرض کرتا ہوں. قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے. یہ ترجمہ اصل میں. اب اس ترجمے کے درمیان میں بریکٹ لگا کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مترجم نے. اب اس بریکٹ کے ساتھ ترجمے کو پڑھیے. کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو، اب بریکٹ، اس کو غصے میں مر جانا چاہیے. جو جبرائیل کا دشمن ہو اسے غصے میں مر جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید اللہ کے حکم سے تم آپ کے دل پر نازل کی ہے. یعنی جبرائیل اپنی طرف سے نہیں لا رہے بھائی. یہ وہ کتاب ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہدن، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، وبشریٰ،
المؤمنین کا ترجمہ میں نے پہلے کر دیا کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور بشارت ہے. یعنی اس کتاب کی تین صفات، ایک پچھلی کتابوں کی تصدیق، دوسرا اہل ایمان کے لیے ہدایت اور اہل ایمان کے لیے بشارت. پھر فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، سارے فرشتوں کا، اور پھر فرمایا اور اس کے پیغمبروں کا، اور پھر خاص طور پہ فرمایا کہ جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے. فإن اللہ عدو للکافرین. ایسے کافروں کا دشمن کون ہے؟ اللہ. جس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی، فرشتوں کے ساتھ کی، پیغمبروں کے ساتھ کی، جبرائیل کے ساتھ کی، میکائیل کے ساتھ دشمنی کی، تو اس نے دشمنی ان کے ساتھ نہیں کی بلکہ اللہ کے ساتھ کی، سو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور ہم نے آپ کے پاس سلجھی ہوئی آیتیں، واضح آیتیں بھیجی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہے، بد کردار ہے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان لوگوں نے جب کبھی اللہ سے پختہ عہد کیا، کہ واضح کیا کہ پختہ عہد جب بھی اللہ سے کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، یعنی اس عہد کو توڑ دیا. آج نہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں، ہر طرف ہے ضدی. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب. فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور وہ ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب تورات کا، ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ وہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب وہ تشریف لے آئے تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یعنی تورات، تو ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. کتاب اللہ وراء ظہوری، پیٹھ پیچھے کیا مطلب اس کتاب پر عمل نہیں کیا، ترک کر دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب اللہ وراء، جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی عمل نہیں کیا. کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اس کتاب کو جانتے ہی. میں نے عرض کیا کہ یہاں مجموعی طور پہ 4 باتیں ہیں. نمبر 1 یہود کی دشمنی، یعنی یہود کی طرف سے دشمنی. نمبر 2 فسق و فجور. نمبر 3 ضد ہٹ درمی. اور نمبر 4 ان کی طرف سے عاشقی. یہ 4 باتیں جن کا یہاں پر بیان ہے. ان چاروں باتوں کو سمجھنے سے پہلے ذرا آپ ان آیات کریمہ کا پس منظر جان لیجئے تو آپ کو یہ چاروں باتیں بآسانی سمجھ آ جائیں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کے بعد یہود مدینہ اور نصارہ نجران یعنی عیسائیوں اور یہودیوں میں کھلبلی سی مچ گئی، اور خاص طور پہ یہودی اس بات پہ نالاں تھے، جیسا کہ ہمارے سامنے تفصیلاً پہلے آ چکا کہ نبوت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی، یہ ان کے حسد کا ذریعہ بنی اور اسی وجہ سے وہ انکار کرنے لگے. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے بھی صرف گزارا نہیں تھا، تو ان کے من میں یہ بات تھی، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلانے کی وجوہات لوگوں کے دل میں اتار سکیں، یعنی لوگوں کو قائل کر سکیں کہ ہم اہل کتاب ہیں اور ہم ان کو اگر جھٹلا رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں تو اس انکار کی کوئی بیس ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی بنیاد ہے. لہذا وہ موقع کی تلاش میں تھے اور مختلف قسم کے انہوں نے ہیلے کیے، لیکن اللہ کی شان یہ کہ ہر ہیلے میں وہ ناکام ہوئے، ہر مقام پر انہیں منہ کی کھانی پڑی. انہی مقامات میں سے، انہی ہیلوں میں سے ایک ہیلہ یہ تھا کہ یہودیوں کا ایک وقت
ابن سوریہ سواد کے ساتھ ابن سوریہ نامی ایک یہودی عالم کی سربراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کے خواب کی کیفیت کیا ہے، یعنی آپ کے سونے کی نیند کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ یہودی عالم تھا، وہ جانتا تھا کہ نبی کا سونا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تنام عینایا یا عینیا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اس نے کہا یہ تو علامت نبوت ہے، یہ تو علامت بات تو ٹھیک ہے، یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، انبیاء کا حال یہی ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ اچھا جی، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتلائیے کہ رحم مادر میں جنس کی تفریق کیسے ہوتی ہے، بچے اور بچی کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، یعنی مطلب معاملات تو سارے پروسیس تو سارا ایک ہی ہے، پھر یہ بچہ اور بچی یہ کیفیت کیسے بدل جاتی ہے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں مختصر صرف ایک لفظ میں اس کا جواب دوں گا، اس کی کچھ وضاحت بھی ہے لیکن میں صرف ایک لفظ میں جواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا غلبہ ہوا جس اسی کی طرف منتقل ہوگی، بس ٹھیک ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، بات سمجھ گئے۔ تیسرا سوال اس نے پھر کیا، اچھا یہ دو سوال کرنے کے بعد وہ ایسے ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ سوالات کرنے کے بعد تھوڑا سا اطمینان کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ پریشان بھی ہیں کہ اب جان خلاصی کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، یہ تو سارے سوالات کا جواب درست دے رہے ہیں، اگر ہم ان کو اس طرح جھٹلاتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور دلیل ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، اور اگر ہم ان سوالات کو قبول کرتے ہوئے یعنی جوابات کو قبول کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ سننے والے ہیں سارے کے سارے ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور ہمارے مخالف ہو جائیں گے، تو پریشانی کا باعث بن گیا ان کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کی اس ناگواری اور اطمینان دونوں کیفیتوں کو پرکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میرے جوابات سے مطمئن ہو تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ میں نے کہا اچھا ایک بات کا اور جواب دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھیے۔ انہوں نے پھر تیسرا سوال کیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلی خوراک کیا دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کا جگر، مچھلی کا، اس کے بعد بیل کا گوشت، بیل جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا گوشت کیا جائے گا۔ مطمئن ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اطمینان ہے تو ایمان قبول کرو۔ اب ان کے پاس سوائے اس کے کہ کوئی اور ایسا طریقہ حربہ بہانا کہ جو کر کے جان چھوڑائی جائے، اور کوئی ان کے پاس ذرائع فرار نہیں تھا کہ کوئی بہانہ اختیار کیا جائے، چنانچہ انہوں نے بہانے کے طور پر، ہیلے کے طور پر آخری ایک سوال کیا کہ چلیے جی آخری بات کا جواب دے دیجیے، پھر اس کے بعد ہم ایمان اور کفر کا فیصلہ کریں گے، یعنی ایمان لانے یا نہ لانے کا فیصلہ کریں گے۔ تو سوال انہوں نے یہ کیا کہ اچھا یہ بتلائیے آپ کے پاس وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وحی جبرائیل امین لے کر آتے ہیں اور وہی تمام انبیاء کے پاس آتے رہے۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے کی ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہی تمام انبیاء، بس آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں۔ تو ان کو ہو پھر تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، ان کی لائی ہوئی وحی کو تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ کیوں جی؟ پھر انہوں نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ انہوں نے پھر 3 وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ یہ بیان کی کہ جبرائیل امین تو وہ ہیں کہ جو قوموں پر عذاب لے کر آیا کرتے تھے۔ جب بھی پچھلی قوموں پر عذاب آیا تو عذاب لے کر آنے والے یعنی وہ جو فرشتے ہوتے تھے ان کی سرداری اور ان کی نگہبانی اور ان کی سرپرستی کرنے والے جبرائیل امین ہوتے تھے، تو اس لیے ہم عذاب لانے والے فرشتے کی لائی ہوئی وحی پر ایمان نہیں لا سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جبرائیل تو وہ ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے سب سے بڑے دشمن بخت نصر کی حمایت کی تھی، مدد کی تھی، اس لیے ہم ان کو ان کی لائی وحی کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس بات کو میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ بخت نصر کی حمایت کا مطلب کیا ہے۔
اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین وہ ہیں کہ جو آپ کے پاس ہماری چغلیاں آ کر کھاتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال کو آپ کے سامنے آ کر کے بیان کرتے ہیں، اس لیے ہم جبرائیل امین کی بات نہیں کرتے۔ ہاں میکائیل آتے، اسرافیل آتے، دوسرے کوئی فرشتے آتے تو ہم مان لیتے ہیں۔ ہاں یہ جو جبرائیل امین کا آنا ہے یہ ہماری طرف سے عذر ہے اور ہم اس کو ان کی لائی ہوئی وحی کو قبول نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ان کو اگر آپ دیکھیں ان کی ضد اور ہٹ درمی بھی نظر آ رہی ہے اور ان کی طرف سے عداوت اور دشمنی بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ دشمنی کر رہے ہیں کس سے؟ جبرائیل امین سے۔ اور اللہ نے ضابطہ یہ بیان کیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوا یا میکائیل کا دشمن ہوا یا کسی اور فرشتے یا پیغمبر کا دشمن ہوا، وہ دشمنی ان کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ بات سمجھ گئی؟ بخت نصر کے ساتھ ان کی دشمنی کی وجہ یا جو بھی انہوں نے ایک بہانہ لگایا اس کے پس منظر کیا ہے؟ پس منظر اس کا یہ ہے کہ بخت نصر کے حوالے سے ان کے پیغمبروں میں سے، ان کے بقول ہمارے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر نے کہا تھا کہ ایک بادشاہ ہوگا جو فلسطین میں تمہیں قتل کرے گا اور تمہارا جو ہے وہ ستیہ ناش کرے گا، تمہارا بیڑا غرق کرے گا، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ تمہارے مذہب کا نہیں ہوگا، دوسرے مذہب کا ہوگا۔ چنانچہ یہ انہوں نے ایک بات کی اور اس بات کے نتیجے میں یہ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے طے کیا کہ وہ جو لڑکا ہے نا، جس برادری سے جس قوم سے پیدا ہوگا اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی بچہ زندہ نہ چھوڑا جائے، اس کے بچوں کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ جب بخت نصر کی باری آئی قتل کرنے کی، بچہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کو ہمارے بزرگوں نے مارنا چاہا تو جبرائیل امین انسانی لبادے میں آ گئے، انسانی صورت میں آ گئے اور انہوں نے آ کر کے ہمارے بزرگوں کو کہا کہ اس کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہا جی اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ہمارے لوگوں کو قتل کرے گا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کرے گا، اس لیے ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا تھا کہ اگر تو یہ بات درست ہے کہ اس نے تمہارے بڑوں کو قتل کرنا ہے، یہ تمہارے لوگوں کو قتل کرنا ہے، تو پھر تو تم اسے قتل کر نہیں سکتے، اس لیے یہ اقدام قتل کرنے کی کوشش مت کرو۔ اور اگر یہ وہ قاتل نہیں ہے، یہ وہ شخص نہیں ہے، یا یہ بات غلط ہے، تو پھر دیکھو ایک ناروا قتل اپنے سر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو اس طرح بات کر کے کہ اگر یہ قاتل ہے تو قتل کر نہیں سکتے، قاتل نہیں تو ناروا قتل کا مطلب معاملہ اپنے سر میں کیوں لیتے ہو؟ اس بنیاد پر انہوں نے یعنی جبرائیل امین نے ہمارے بزرگوں کو قتل کرنے سے روک دیا اور یوں بخت نصر کی حمایت کی اور اس کو بچا لیا۔ جب وہ بچ گیا تو وہی بچہ جب جوان ہوا، بادشاہ بنا، بادشاہ بن کر کے اس نے فلسطین میں سے ہمارے بزرگوں کو یعنی ہمارے یہودیوں کو اس نے تہ و بالا کیا اور تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں کو اس نے گرفتار کر کے غلام اور لونڈیا بنایا اور 70,000 سے زیادہ لوگوں کو اس بخت نصر نے قتل کیا اور ہماری اساسی اور بنیادی چیزیں اور ہماری نشانیاں اور ہمارے بزرگوں کے تبرکات سب کچھ یہ فلسطین سے لے کے چلا گیا۔ تو اس لیے ہم جبرائیل امین کی لائی ہوئی وحی پر ایمان نہیں لا سکتے کیونکہ یہ ہمارے دشمن کا حمایتی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے سیناریوں میں، اس سارے پس منظر میں ان آیات کریمہ کو بیان کیا اور ان آیات کریمہ میں ضابطہ اور قانون یہ بتلایا ہے کہ جبرائیل امین تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو جو کچھ کہتے رہے وہ اللہ کی طرف سے کہتے رہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے ہیں، وہ قطعاً اپنی منشا اور مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہی کام اللہ اگر جبرائیل علیہ السلام کی بجائے میکائیل علیہ السلام کو سپرد کرتے کہ وہ قوموں پر عذاب لاتے یا اسرافیل علیہ السلام قوموں پر عذاب لاتے یا جیسے ان کا خیال، تو ان کا الزام ان پر بھی یہی ہوتا۔ تو اگر قوموں پر عذاب لانے کا آرڈر کسی بھی فرشتے کو ملا تو اس نے قبول کیا ہے، تو یہ فرشتے کی اطاعت شعاری ہے، اس کی فرمانبرداری ہے جو اس نے اپنے رب کی فرمانبرداری کی ہے۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم فرمانبردار بنو، نہ یہ کہ تم نافرمانی پر اتر آؤ۔
اس سے ایک بات یہ بھی سمجھائی ہے کہ فرشتہ کوئی بھی ہے وہ اللہ کا سفیر ہے. خاص طور پر فرشتے وہ فرشتہ جو انبیاء کے پاس آتا رہا، جن کو ملائکہ مقربین اور تمام ملائکہ کا سردار جبرائیل امین کہا جاتا ہے، وہ تو اللہ کے سفیر اعظم ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتوں میں سب سے بڑے سفیر ہیں. تو اللہ کے سفیر کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہے. یہاں میں ایک بات دلچسپی اور دلجمی کے لیے عرض کروں گا یا ذوق طبع کے لیے عرض کروں گا، جس نے اللہ کے سفیر کی دشمنی کی وہ کس کا دشمن ہوا؟ اللہ کا. اس نے کس کا دشمنی کی؟ اللہ کے ساتھ. اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیر کی دشمنی کی، اس نے گویا کس کے ساتھ دشمنی کی؟ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کی. اور جو رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ یقیناً اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سفیر جس صحابی کو مکہ مکرمہ بھیجا تھا وہ کون تھے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اب مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارت کی قدر نہیں کی اور نہ انجاری کا مظاہرہ کیا اور نہ شکری کا مظاہرہ کیا، نہ قدری کا مظاہرہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ مجھے خبر ملی ہے کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے کہ جب تک کہ خون عثمان کا بدلہ نہ لے لیں. یہ گویا کہ یہ بتلایا، اس سے یہ بات واضح کی کہ سفیر رسول کا درجہ معمولی اور کم درجہ نہیں ہے، بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام ہے. تو جس نے سفیر رسول کو اس زمانے میں نہیں مانا، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ کہے کہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور جو آج بھی سفیر رسول کو نہیں مانتے ان کے خلاف بھی وہی حکم ہوگا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، لہذا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بات سمجھ گئی؟ تو سفیر رسول، سفیر الہ خدا کا انکار بھی، یعنی ان کے ساتھ دشمنی بھی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اور سفیر رسول کی دشمنی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے. اور جس نے رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کی اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ دشمنی کی. دیکھیے فرمایا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فرما دیجیے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو، تو بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو غصے سے مر جانا. اصل میں دیکھیے عربی کے اندر اس کی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے یہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ضابطہ اور قانون ہے کہ بعض اوقات کسی بات کی ابتدا کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی انتہا کو نہیں بیان کیا جاتا. انتہا ابتدائی الفاظ سے خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. بعض اوقات عربی عبارت کے اندر انتہا کو بیان کیا جاتا ہے، ابتدا کو نہیں بیان کیا جاتا ہے. میں ایک سارا سے الفاظ میں کرتا ہوں. بعض اوقات ابتدا کو بیان کر کے انتہا کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انتہا خود بخود پڑھنے والے قاری کے ذہن میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. اب یہاں کہا گیا قل من کان عدوا لجبریل، یہ ابتدا ہے. فرما دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوا، بھائی کیا ہوا اس کے ساتھ؟ انتہا نہیں بیان کی. کیوں انتہا نہیں بیان کی؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اس جملے نے انتہا بتا دی. کیسے؟ کہ جبرائیل تو وہ ہیں کہ جو آپ کے سینہ اطہر پر وحی لے کر آئے اللہ کے حکم سے. اب جو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے اس کے ساتھ دشمنی کرنے والے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ مر جانا چاہیے. اسے وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہو یا وہ زندہ رہے. اسے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اسے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے سفیر کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. عباس بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتہا کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کی ابتدا کو بیان نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر ابتدا کو بیان کیا گیا، انتہا کو بیان نہیں کیا گیا. اسی لیے بریکٹ میں اس کا ترجمہ کیا گیا کہ اس کو غصے سے مر جانا چاہیے. مصدقا لما بین، کون سی کتاب آپ کے پاس لے کر آئے؟ کون سی وحی اللہ کے حکم سے لے کر آئے؟ فرمایا وہ وحی، وہ کتاب کہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ اس جملے نے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل کیا. کیسے؟ دیکھیے
اس جملے نے یہ بتلایا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور پچھلی تمام کتابوں کے اندر، پچھلے تمام صحیفوں کے اندر، پچھلے تمام نبیوں کی وحی کے اندر یہ بات موجود تھی کہ پچھلوں کی تصدیق کرو اور آنے والے کی تائید کرو۔ آنے والے کی، ہر ایک رسول کو، ہر ایک پیغمبر کو، ہر ایک نبی کو اللہ نے یوں ہی کہا کہ پچھلوں کی تصدیق کرو، آنے والے کی تائید کرو۔ یہ قرآن جب نازل ہوا تو اس قرآن نے پچھلوں کی تصدیق تو کی، لیکن آنے والے کی تائید کی کوئی بات کسی ایک مقام پر بھی نہیں کی، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آخری ہے، یہ آخری ہے۔ جب کتاب آخری ہے تو صاحب کتاب بھی آخری۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ یہاں تو صرف یہ بات کہی گئی کہ ایسے کافروں کا اللہ، یہاں دو باتیں سمجھیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی، کسی ایک کی دشمنی بھی کفر ہے، کسی ایک کی، سب کی نہیں، سب کی تو ہے ہی نا، کسی ایک کی دشمنی بھی کفر ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ان کی دشمنی اصل میں اللہ کی دشمنی ہے۔ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ اب تیسری بات بھی ایک سمجھ لیجیے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان میں سے کسی ایک کی دشمنی کو صرف کفر بتلایا ہے، جبکہ دین اسلام میں دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ان کی اپنانے والا یا ان عمل کو، ان اعمال کو کرنے والا وہ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ دو باتیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اپنانے والے کو، جن کے کرنے والے کو، جن اعمال کے اختیار کرنے والے کو اللہ کے ساتھ جنگ کا کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ ایک کام کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور وہ کام ہے سود۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو۔ یہ بات قرآن پاک نے کہی ہے کس کے لیے؟ سود کے لیے۔ یعنی سود وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے والے سے اللہ اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سود بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ نمبر دو، وہ کام کہ جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا لیکن فرمان رسول میں وہ بات موجود ہے، اور وہ بات اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف منسوب کر کے کہی ہے کہ میرے رب کا فرمان ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو گویا اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ۔ تو دو باتوں پر اعلان جنگ ہے، سود کھانے والے پر اعلان جنگ اور اللہ کے ولی کی دشمنی کرنے والے کے لیے بھی اعلان جنگ۔ یہ جو بات ہے نا اللہ کے ولی کی دشمنی، اگر آپ غور کریں تو اللہ کے ولی وہ انسانوں میں سے ہوں یا فرشتوں کو دیکھیں تو فرشتے سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ تو اب جس نے جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کی تو وہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا، یقیناً کر رہا ہے۔ جس نے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی تو وہ ولیوں سے بھی بہت بڑا مرتبہ رکھنے والے کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اور جس نے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے یہ ضابطہ جو بیان فرمایا کہ ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے یا ان کے ساتھ دشمنی کرنے والا حقیقت میں کافر ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے چونکہ اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے دوست کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ دشمنی کی ہے، تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ تو دونوں بڑے بڑے جرائم ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یہ ہر درمی کو بیان کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، محبوب ہم نے آپ کے پاس جو آیات بھیجی ہیں وہ بڑی واضح ہیں، یعنی واضح آیات آپ کے پاس بھیجی ہیں۔
وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان آیات کا انکار فاسق ہی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان واضح آیات کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی بھی، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں، دو قسم کے لوگ۔ نمبر ایک، اگر وہ مسلمان ہے اور گناہگار ہے، خروج عن الطاعہ یعنی اطاعت شعاری سے نکلا ہوا ہے، اطاعت نہیں کرتا، فرمان برداری نہیں کرتا اللہ کے احکامات کی، تو یہ مسلمانوں میں سے فاسق ہے۔ یہ کافر نہیں ہوتا لیکن یہ فاسق یعنی گناہگار ہوتا ہے۔ ایک فاسق ہوتا ہے وہ جس کو کافر کہتے ہیں، وہ فاسق ہوتا ہے کہ جو خروج عن العقائد، جو عقائد میں سے نکل جائے، یا خروج عن الایمان، ایمان میں سے نکل جائے، ایمانیات میں سے نکل جائے، جو عقیدے میں سے نکل جائے، ایمان میں سے نکل جائے، وہ کون ہوتا ہے؟ کافر۔ یعنی وہ فاسق جو ہوگا وہ کافر ہوگا۔ اور جو فاسق مسلمانوں میں سے کوئی ہو تو وہ کون ہوگا؟ گناہگار مسلمان ہوگا، مسلمان، لیکن وہ اس کو ہم گناہگار مسلمان کہیں گے، اس پر بھی فاسق کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، زنا کے حوالے سے آتا ہے، شراب خوری کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ فاسق ہے، یاد رکھیے اس کا مطلب وہ کافر نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ گناہگار ہے۔ لیکن یہاں پر مراد کافر ہے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اللہ کی ان واضح آیات کا انکار کافر ہی کرتے ہیں، یعنی فاسق کافر ہی کرتے ہیں۔ اب کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، یا ان کی عہد شکنی کا بیان ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے جب اللہ سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، یعنی اس عہد کو توڑ ڈالا، اس عہد کو توڑ ڈالا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ ہر درمی ضد اناد، اور یہ ہمارے سامنے تفصیلات کی کیسے کیسے وہ نشانیاں دیکھ کر کے، نعمتیں دیکھ کر کے، نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد کیسے کیسے انکار کرتے رہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان تشریف لائے اور ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، جو ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی عمل سے انکاری ہو گئے یا عمل نہیں کیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا کا مطلب یہ ہے کہ اس سے سر منہ انحراف کیا، یعنی اس کا انکار کر دیا، اس کا انکار۔ دیکھیے قرآن مجید کے نزول کے بعد تورات کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق جب قرآن سچا ہے، تورات کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یقینی اور سچی ہے، تو پھر اللہ کی کتاب قرآن کو نہ ماننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، یہ حقیقت میں تورات کا انکار ہے۔ حقیقت میں تورات کا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب واضح رسول تشریف لے آئے، واضح نشانیاں آ چکی، اب اس رسول کو یا واضح نشانیوں کو نہ ماننا اصل میں تورات کا انکار کرنا ہے۔ کأنہم لا یعلمون، یہ تو ایسے انکار کر رہے ہیں گویا جانتے ہی نہیں، ایسے انکار کر رہے ہیں گویا کہ جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔